بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، دعا اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مستفید ہونے کا اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ دعا میں وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، آنے والے مصائب کو دور کر دیتی ہے، مشکل حالات میں پھنسنے سے بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب و تعلق کو بڑھاتی ہے۔ دعا اتنی محتمم بشان امر ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کے مانگنے کی تاکید فرمائی ہے اور نہ مانگنے والوں پر سخت نکیر، ناراضگی اور غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ سورہ البقرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ دعا مانگنے سے عاجز مت بنو، اس لیے کہ دعا کے ساتھ کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ابن حبان۔ دعا مانگنے سے تمام مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہر آئی ہوئی اور آنے والی مصیبت کے ازالے سے نافع ہوتی ہے، پس اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ ترمذی شریف۔ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تصریح فرمائی، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ ان تمام فرامین سے معلوم ہوا کہ دعا اہم عبادت اور محتم بشان امر ہے، ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے کا اور اللہ کے قرب اور نزدیکی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور دنیا و آخرت میں سرخ روئی اور سر بلندی کا سبب ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان دعا کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، رسمی رواجی طور پر چند رٹے ہوئے الفاظ دہرا کر منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور اسی کو دعا سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا ایک حقیقت رکھتی ہے، کچھ شرائط و ضوابط چاہتی ہے اور چند آداب کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ان آداب کی رعایت کی جائے اور دعا کرتے وقت ان کو عملی جامہ پہنایا جائے تب دعا عند اللہ مقبول ہوگی اور اپنا اثر دکھلائے گی، اور اگر ان آداب کی رعایت کیے بغیر دعا مانگی جائے تو اس میں جان نہ ہوگی اور اس کے ذریعے حاجات پوری نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کے آداب کی رعایت کو لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی چیز قبولیت دعا کے لیے مانے نہ ہو تو اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد پوری کر دی جاتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی پیش آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کر دیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ الحاصل مذکورہ حالت کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی ہے، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی ہیں، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا، وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کی حقیقت کو سمجھے اور اس کے آداب سے واقفیت حاصل کرے، اور ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، وہ ضرور سنے گا۔ اب ہم دعا کے کچھ آداب اور دعا کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، جس پر عمل کر کے آپ اپنی دعا کو باعث قبولیت بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس پر ایک چھوٹا سا مختصراً واقعہ سنائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اخلاص اور یقین کا ہونا۔ دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت کے ساتھ مانگی جائے۔ اپنی دعاؤں کو نمود و نمائش، ریاکاری اور شرک سے بے آمیز اور پاک رکھا جائے، اور پورے یقین اور وثوق کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ وہ اللہ ہمارے حالات سے پورا واقف اور انتہائی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ خشوع و خضوع کا التزام کرنا۔ دعا کرتے وقت خشوع و خضوع کو پیدا کرنا اور اپنے اوپر منت، سماجت اور رونے کی کیفیت کو ظاہر کرنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے
کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے والی دعا رنگ لاتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری رات رونے نے کیا اثر دکھلایا کہ چھوٹی سی جماعت نے کفار مکہ کو شکست فاش دے دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ساری رات آہوزاری نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ دعائیں آج ان صفات سے خالی ہیں۔ دعا کرتے وقت ظاہر اور باطن کو پاک رکھنا اور دعا مانگتے وقت ظاہری آداب، طہارت، پاکیزگی کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور قلب کو بھی ناپاک جذبات، گندے خیالات اور بیہودہ معتقدات سے پاک رکھنا چاہیے۔ دعا دل سے مانگنی چاہیے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے: بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت ہماتن متوجہ ہو کر دعا مانگنی چاہیے۔ دعا میں تنگ نظری نہیں کرنی چاہیے۔ دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچنا چاہیے، اور خدا کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیوز و بخشش کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور کہا: اے خدا، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ بخاری شریف۔ مستون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے مانگی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھ رکھے ہیں، اور دعا عربی میں مانگنے کو ترجیح دی جائے۔ دعا کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ صرف دعا پر اکتفا کرنا کہ اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے رزق دے دے اور پورا دن گھر میں پڑا رہے، کوئی سبب اختیار نہ کرے، تو ایسی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے، لیکن سبب اختیار کرنے کچھ سالن اور روٹی ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، تب فوراً ہی دعا پر اثرات مرتب ہو گئے۔ دعا برابر مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کے حضور اپنی عاجزی، احتیاج اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے۔ خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ اس لیے دعا مانگنے سے کبھی نہ اکتائیے اور اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں۔ تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے جو علیم و حکیم ہے۔ بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر اور محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو، طبرانی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، ترمذی۔ دعا میں بے تکلف قافیہ بندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا سادہ انداز میں مانگنی چاہیے، بے تکلف قافیہ بندی، گانے اور سر ملانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور ایسی کیفیت کو ناپسند فرمایا ہے۔ اکثر و بیشتر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سروں میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی نعتیہ کلام پڑھا جائے یا پھر سروں کے انداز میں دعا مانگنا، تو ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا میں عجز و عاجزی ہونی چاہیے۔ تو عجز و عاجزی سے دعا مانگیں گے تو یہ سب سے احسن طریقہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قافیہ بندی اور سر میں دعا مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ دعا کا درست طریقہ: وضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھا جائے، خدا کو حاضر و ناظر تصور کر لیا جائے، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے جائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچی رکھی جائیں، پھر خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام حاجات رکھی جائیں اور پھر اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، دعا جلد قبول ہونے کا واقعہ۔ یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ نے سنایا، وہ بہت اللہ والے بھی تھے۔ وہ اذان سے کافی پہلے مسجد میں آ جاتے تھے اور وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے۔ اسی طرح جماعت ہونے سے پہلے کافی وقت انہیں تلاوت کے لیے مل جاتا۔
آج بھی کچھ اسی طرح ہوا۔ وہ مسجد میں تلاوت کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا اور ہاتھ منہ دھو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، بچے نے بھی مسکراہٹ سے جواب دیا اور یہ سر جھکا کر پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد تلاوت کے دوران انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بچے کی دعا مانگنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ بے ساختہ قرآن مجید بند کر کے اسے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس بچے نے دعا ختم کی اور باہر جانے لگا۔ ان کا دل چاہا کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے کچھ دیں، تو انہوں نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو 100 روپے کا نوٹ دیا۔ بچے نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ نوٹ قبول کیا۔ انہوں نے بچے سے پوچھا، بیٹا اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا چاکلیٹ کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے اللہ سے 100 روپے مانگے تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بچے کے جانے کے بعد بھی وہ اسی سمت دیکھتے رہے جس طرح وہ بچہ گیا تھا، جو انہیں یقین اور اخلاص سے دعا مانگنے کا ایک طریقہ سمجھا گیا تھا۔ کاش کبھی ہم بھی ایسے ہی یقین سے اللہ سے مانگتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جتنے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، جتنی عاجزی کے ساتھ مانگا جائے، وہ ضرور دیتا ہے۔ میں نے بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے وہ دعا نہیں مانگتے، نماز پڑھی، سلام پھیرا اور بھاگ گئے۔ تو فرائض کے بعد دعا مانگنا سنت طریقہ ہے، تو دعا ضرور مانگے، عز و عاجزی سے مانگے، کامل یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ دے گا، یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنی لہجے میں عاجزی ہوگی، آپ کی دعا اتنی جلد قبول ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔